سپریم کورٹ کو مجھ سے زیادہ وہاں ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ایکسپیرئنس لوگ ہیں، ان کو سب سے پہلے خود ہی انٹروین کرنا چاہیے اس کے اندر. اور ان کی انٹرونشن کے لیے بہت سیدھی سی ہے کہ ایک آدمی، چاہے وہ میں ہوں آپ ہیں، یہ دو قانون، یہ جو تاثر سیاستدانوں نے دیا نا کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی ہو گئی ہے، یہ تاثر دے کے سیاستدانوں نے بیچ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی ہے اور گورنمنٹ کی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اور خود نکل گئے سیاستدان بڑے پیار سے، اور آمنے سامنے کھڑا. یہ غلط پرسیپشن ہے. نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا واسطہ ہے کہ منصور صاحب یا قاضی فائز صاحب کنٹینیو کریں نہیں کریں، جو جس کا جو حساب کتاب ہے. گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، اپنا بوجھ لے. یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پارلیمنٹ کے اندر پولیس چلی گئی، وزیر کو بھی نہیں پتہ تھا، آئی جی کو بھی نہیں پتہ تھا. ایسے اور غریبوں کی قربانی نہ کریں کہ ایس ایس پی کو سسپینڈ کر دو، ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دو. نہ ہی کورٹس بلا کر ہماری پولیس کی تذلیل کریں، نہ چیف منسٹرز کریں، نہ منسٹرز کریں. یہ وردی میں موٹی وردیاں پہن کے پھوڑے نکل آئے ہیں میرے آپ جیسے لوگوں کو، تکلیفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تنخواہیں آپ نے ان کی اتنی دی ہوئی ہیں کہ رشوت کمپلشن ان کے لیے بن گیا ہے. 500 روپے وہ کسی گاڑی والے سے لے لیں تو کیمرے کے اندر ہم اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں، لیکن 5 کھرب کمانے والے آدمی کو ہم ساتھ کھڑے ہو کر اسے تصویر کھنچاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ اب ہمیں چینج کرنا ہوگا اور کریں گے انشاءاللہ. سپریم کورٹ شوڈ ٹیک نوٹس اس وائلنس کا، یہ نو گو ایریا کا، جہاں قانون منع کر رہا ہے اس پہ کھڑے ہونے کا. اور جو ہمارے ملک میں ابھی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ آ رہے ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹس، ان کو امپریشن دینے کا بھی. آپ دنیا میں کیا امپریشن دے رہے ہیں؟ کنٹینر کھڑے ہیں. یہاں تو پورٹ نہیں ہے بھائی اسلام آباد کے اندر، یہاں تو سمندر نہیں ہے. آپ مذاق بنا رہے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تحریک انصاف نے تاکہ پاکستانی کی تقدیر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ انگریزوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں. ویسے آپ کہہ رہے تھے سائفر ہلا کے کہ مجھے غلامی نامنظور ہے. آپ خود ذہنی غلامی سے تو باہر آئے، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی باہر آئیں اور صحیح دکھائیں، اس کو بھی بچائیں. میری تو دعا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے دے کہ وہ اس چاند گرہن اور چاند اور سورج اور کچا گوشت اور بیف اور مٹن سے اگر تقدیریں بدل جاتی اور بادشاہت مل جاتی اور پریزیڈنٹ بن جاتا اور پرائم منسٹر بن جاتا تو سر پھر میں اور آپ بھی یہی کام کرے ہوتے. جناب فیصل صاحب، پہلی بات ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ جو تنبیہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، وہ کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ کیونکہ موجودہ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، فوج کا نام ہم لینا چاہتے بھی ہیں اور لیتے بھی نہیں ہیں، لے بھی نہیں سکتے، ڈر لگتا ہے. آپ کو تو نہیں لگتا؟ ہمیں لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فوج کا کردار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر اس پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے تو فوج نہیں پہنچایا، چاہے اس کو آپ اچھے روح سے دیکھتے ہیں یا غلط سے، دونوں صورتوں میں ان کا کردار ہے. میرا سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ کی بات حکومت کو مانتی ہے، آپ ان کو تو مشورہ دیں کہ اگر پی ٹی آئی یا عمران خان یا ان کے جو پارٹی کے کہیں کے بھی وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں، اگر جلسے کے لیے ان کے لیے جگہ مختص کی جاتی ہے تو وہاں پر ان کو کرنے دیا جائے. اگر وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں، مان لیا کہ یہاں ہم نہیں آتے پیچھے اور نہیں آنے دیتے، کوئی اور ان کے لیے جگہ مختص کر دی. یہ مشورہ تو آپ دے سکتے ہیں. سر مشورہ بھی دے دیا، عمل بھی ہو جائے گا کل سے، اور حکم کرے. سر اندر خانے کیا ہوتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بک نہیں رہا ہوتا، جو بک رہا ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے. بھائی یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں قوم کو. فیصل صاحب، آپ کی گفتگو میں ٹائم فیکٹر والی بات میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں گے کہ ٹائم فیکٹر آپ انٹرنیشنل سینیریو میں کر رہے ہیں یا نیشنل سینیریو میں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دھرنا چائنیز صدر کے یہاں پہ آنے پہ ہوتا ہے، اب یہ دوبارہ پھر چائنا کا شنگھائی کانفرنس اور یہ اس کے اوپر آپ قتل و غارت کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. دیکھیں دونوں کی ٹائمنگ، آپ کی بات بڑی وجہ ہے اور زبردست بات ہے. اس کی دونوں ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں. جب بھی پاکستان میں کوئی بہتری کی طرف چلتے ہیں تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی تھل تھلی مچانے کی پاگل ہو جاتی ہے کہ ابھی ہونا ابھی ہونا. بزدل 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 غور کو نکال دو، چیئرمین بزدل ہے. بھائی وہ سمجھدار ہے. بزدل وہ لوگ ہیں جو یہ لاشوں کا کھیل کھیل رہے ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کبھی آج تھا نہیں مدعا لیکن آپ نے بات چھیڑ دی، کبھی یہ پوچھیں کہ پاکستان یہاں تک ڈوبا کیسے. 2013 میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی، $53 بلین کا سرمایہ کا چائنا نے کمٹمنٹ کیا کوریڈور کا. جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا انفراسٹرکچر ہی نہیں، نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ پاور ہاؤس ہے، نہ کچھ ہے. انہوں نے کہا آپ ہمیں 25 بلین لے لیں لون،
فرسٹ فیز میں. جب یہ ہو جائے گا تو ہم اپنی انڈسٹریز یہاں کے لگا لیں گے پاکستان کے اندر. 2018 آ گئی, وہ جو ایک چکونڈا ہے جو گھما ہوا ہے, جو عرش شریف قتل کے بعد نظر ہی نہیں آ رہا, وہ آ گیا 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں. ہم جیسے گدھے گھوڑے سارے ہی منسٹری کے اندر آ گئے. وہ چکونڈا جو تھا جو غائب ہے آج تک, پورا ملک ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے, عرش شریف کے کیس کے اندر, مراد کی بات کر رہا ہوں. وہ بن گئے اس کے وزیر. انہیں کہا چور 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 چور, جبکہ چاروں طرف چور ہی تھے ہماری حکومت میں بھی, 5-7 ہی کو اجازت چوری کرنے کی. تو چائنا نے وہ بیلنس کا انویسٹمنٹ نہیں کیا. جب بیلنس کا انویسٹمنٹ نہیں کیا سیکنڈ فیز کا, اور کنسسٹنسی پالیسی کی نہیں لائے, تو $25 بلین جو پہلے فیز میں آپ کو انفراسٹرکچر کے ملے تھے, آج تک 60% سود اس ملک کے اندر اس کا پے کیا جا رہا ہے. کیونکہ آپ نے چور چور کا, آپ نے پی آئی اے بٹھا دی, چور چور چور. پی آئی اے کے پائلٹس کو کہا یہ ساری جعلی ڈگری ہے. آج تک پی آئی اے تباہ, پائلٹ تباہ برباد ہو گئے, پوری دنیا میں جگ رسائی. اس میں ہو سکتا ہے مٹھی بھر لوگ, 5% ہو, 10% ہو, 15%. آپ نے 85% کر دیا. آپ جہاز میں بیٹھا, آپ کو لگتا ہے یار یہ جو پی آئی اے, میں تو جس دن سے یہ سنا ہے میں پی آئی اے پہ ٹریول نہیں کیا. آپ نے پی آئی اے کا بٹا بٹھا دیا. آج پی آئی اے کی بلڈنگ کا حال کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے تحریک انصاف نے چور چور جعلی ڈگری جائے. چور آپ کے برابر بیٹھتے تھے. 190 ملین کا ڈھاکہ آپ نے بیٹھ کے ڈالا. کابینہ سے وہ کام کرائے جو کوئی نہیں کرا سکا. ٹھیک ہے, آپ نے جو ایس آر اوز نکالے, میں آپ کے سامنے ایس آر اوز بھی رکھوں گا, جس میں ایک ایک کمپنی کو اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا. ایک ایک ایس آر او ٹیلر میڈ کہ فیصل آئے گا, وہ یہ کوٹ پہنے گا, یوں پانی کی بوتل پکڑے گا, یوں مائک کے سامنے بیٹھے گا, اس کے حساب سے ایس آر او نکالو. تو آپ حمام میں تو کسی کے کپڑے نہیں ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس نے 100 روپے کی چوری کی تھی, میں نے 90 کی, اس نے 50 کی ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, پاکستان کی ہسٹری میں جائیں, ریویو کریں, پلان کریں, پھر آپ کہا کہ آپ کسی کو لائک کریں, کسی کو ڈس لائک کریں.